جی میں ہوں فیلم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار بائی فیلم ملک۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کا ہم ٹی وی کو دیا گیا ایک انٹرویو ہے، جس کو انٹرویو کم اور گپ شپ زیادہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انٹرویو جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں کوسچنز اس پر ہوتے ہیں جو کہ حکومت کے یعنی وزیر اعظم ہوں یا افراد ہوں، انہوں نے کیا اچیو کیا اور آگے وہ کیا اچیو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ لیکن اینی ویز یہ گپ شپ جو ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بتایا کہ وہ کس طرح سے دو مختلف معاشروں کا کمپیریزن کرتے تھے، یعنی یہاں کا جو وہ سردیوں میں پاکستان میں ہوتے تھے اور گرمیوں میں وہ برطانیہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، تو یا اس وقت وہ اپنی پڑھائی میں وہاں پر جب یونیورسٹی جاتے تھے تو انہوں نے کیسے دو مختلف معاشروں کو دیکھا اور سمجھا۔ تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں معاشروں کے اعتبار سے وہ تو کافی حد تک درست ہیں، لیکن جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بقایا لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ دوسرے ویسٹرن سوسائٹیز اور پاکستان کی سوسائٹی میں کتنا فرق ہے، تو انہیں ذرا انگلش میڈیم اسکولوں سے نکل کے باہر کے دوسرے تعلیمی اداروں کو دیکھنا چاہیے، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ یعنی ڈیٹیل میں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن بھی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، نہ کہ اس طرح کی جو کہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہاں پہ یعنی جب وہ برطانیہ کی یونیورسٹیز میں تھے تو وہاں پر پتہ چلا تھا وہاں کے معاشرے کو دیکھ کے اور اپنی عادات و اطوار کو دیکھ کے کہ اللہ جو ہے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہے اور بقایا جو اس طرح کی ہماری اقدار ہیں وہ بھی کچھ اتنی مطابقت نہیں رکھتی ہے ماڈرن دنیا سے۔ تو جو یہاں کے یعنی جو مڈل کلاس انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے ہاں یہ بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کانسیپٹس ہیں۔ تو اینی ویز اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے رول ماڈل کا بہت ذکر کیا اور اگزامپلس تو وہ مدینہ کی ریاست کی دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ وہ رول ماڈل ہیں۔ تو تعلیمات جو ہیں ان کی اپنے اوپر کتنی لاگو کی ہیں وزیر اعظم صاحب نے اس کا انہوں نے ذکر نہیں فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو وزیر اعظم صاحب کی انفارمیشن کے لیے یہ ان کو بتائی جانی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے خود تو شاید اس پر غور نہیں کیا کہ رسول پاک نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ دوسروں کو ان پر تانا زنی یا ان پر جو ہے وہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب تو جو حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک یہ مسلسل جو ہے وہ نشتر برساتے ہیں ان کو فار مکے کی طرح کہ جن کو اینڈ پر شکست ہو گئی تھی۔ تو وزیر اعظم صاحب یعنی اس پر تو بالکل راضی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں، اور پھر وزیر اعظم صاحب خود دکھا کہ آپ لوگوں کے ایپ کو جو ہے نا وہ چھپایا کریں، تو یہ تو کھول کھول کے جو ہے وہ لوگوں کے ایپ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں اور پھر ان کی نقلیں بھی اتارتے ہیں۔ تو ان کو کوئی مناسب بات نہیں وہ لگتی تھی کہ اس چیز کا وہ ذکر کرتے، اور پھر جو تصوف کی اور میٹا فزکس کی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی کوئی اتنی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ آپ نے اتنے عرصے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ یا تو آپ درویش ہو گئے ہوں، صوفی ہو گئے ہوں، آپ اپنے 300 کنال سے نکل کے 5 مرلے کے گھر میں آ گئے اور آپ کہیں جی کہ صوفی کا تعلق جو ہے وہ تو ان دنیاوی چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا تعلق جو ہے وہ تو اللہ سے ہوتا ہے یا ان کا لوگوں کی بھلائی سے ہوتا ہے، تو آپ نے وہ کام بھی نہیں کیے۔ پھر اگر حکومت میں دیکھیں تو آپ نے وہاں کون سا ایسا بھلائی کا کام کر دیا؟ آپ نے ایک دن میں 25 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، آٹا اور چینی کے بحران پیدا کرنے والے آپ کے لیفٹ اور رائٹ میں موجود ہیں اور وہ بینیفٹ لیتے ہیں۔ تو جب آپ رول ماڈل کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ذرا اپنی کیبنٹ کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دیکھیں، پھر میں بتائیں کہ کون سا ایسا ہے جو کوئی 5-10% بھی رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے یا اس کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک چہرہ تو بتا دیجیے اپنی پوری کیبنٹ میں۔ تو خیر سے یہاں پر تو آپ کا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی سانس میں ترکش جو ڈرامہ تھا اس کا آپ نے ذکر فرما دیا کہ یہ جو ہے نا ایک بہت زبردست ڈرامہ ہے، اس کو دیکھنا۔ تو آپ ذرا اپنی تاریخ جو ہے نا وہ دیکھیے، جو 47 سے پہلے کی ہے یا 47 کے بعد کی ہے، تو اس میں دیکھیں کہ آپ کا کون سا ایسا ہیرو ہے یا آپ کا ایسا کون سا رول ماڈل ہے کہ جس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں یا آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ
لوگ اس کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں. یہاں پر جو رول ماڈل حقیقت میں ہیں، اگر کوئی امپارشل ہسٹری لکھنے والا ہو اور سمجھنے والا ہو، تو ان کو دوسرے تو سارے اینیمی اور غدار اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو ایسی تعلیم ہی نہیں ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی یعنی لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ کسی کے اوپر کوئی مووی یا کوئی ڈرامہ بنائیں. اور پریکٹیکلی ہمارے ہاں تو 47 سے پہلے، یعنی جب انگریزوں کی حکومت تھی، تو جن لوگوں کے پاس اقتدار آ گیا وہ تو وہی تھے جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں کی مخبریاں کرتے تھے. تو جس پر جو ہے وہ ہم نے کبھی بحث ہی نہیں کی ہے. اور کیونکہ بحث اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ انہی کی آگے آل اولاد میں سے ہیں. جب ہم اس انٹرویو میں مزید آگے چلتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں ہماری ویلیوز کا. تو ویلیوز میں تو صرف ہم نے یہی دیکھا ہے، اور پورے معاشرے میں اگر آپ کسی بہت اچھے پڑھے لکھے سے پوچھیں تو وہ کہے کہ ہاں ہاں آپ جو ہے نا، وہ بچوں کا ایک شو ہوتا ہے جس میں ان کو ڈریسز جو ہے نا مختلف علاقوں کے پہنائے جاتے ہیں، تو ہماری یہ ویلیوز ہیں. لیکن ہم نے بقایا اپنی اقدار اور ویلیوز کو تو دفن کر دیا. سچائی ہم نے جو ہے وہ نہیں بولی ہے، اور سچے لوگوں کا ساتھ ہم نہیں دیتے ہیں، اور سچائی سے ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. فار ایگزامپل آپ ہی لے لیں کہ آپ جو ہے وہ جب اپنا دھرنا دے رہے تھے تو آپ روزانہ امپائر کی انگلی کا اشارہ کرتے تھے. تو پھر بعد میں آپ ایسے یو ٹرن لیا کہ آپ نے کہا وہ تو میرا اللہ کی طرف یعنی میں اشارتاً بات کرتا تھا. تو مطلب ایسی چیزیں جو ہیں وہ ویلیوز تو ہماری نہیں ہیں. اور قوم یہ ہے کہ اس میں اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ویسٹرن فوڈز کے سارے آؤٹ لیٹس ملتے ہیں. تو غریب عوام جو دیہات میں رہتی ہے وہ دال روٹی کے علاوہ ان کی کوئی اور ہے چیز ہے نہیں. تو آپ نے رول ماڈل بھی اس معاشرے سے لینے ہیں، اور اقدار بھی لوگوں کو اسی معاشرے سے دکھانی ہے. تو اقدار تو وہ تھیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک اس ملک میں تھیں کہ لوگ رشوت لیتے ہوئے اور غلط کام کرتے ہوئے ڈرتے تھے. اب تو باقاعدہ ہر چیز کا ایک ریٹ مقرر ہے، اور اس ریٹ کے بغیر جو ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں تو ان کے ریٹ ہی بڑھ گئے ہیں. تو چلیں اب یہ ویلیوز کی بات بھی ہم چھوڑتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اگلی پتہ چلتی ہے کرپشن کی داستان. تو کرپشن کی داستانوں میں یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے مالز کھلے ہوئے ہیں، یا پھر بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، یعنی سکولز کی چین انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، پھر یونیورسٹیز کی چین بنائی ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے پراپرٹی کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ٹاؤنز بنائے ہوئے ہیں. تو خیر سے ان سب پر جو ہے وہ ہم کیا بات کریں کہ ہمیں تو کرپشن پر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. پھر ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے نوٹ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا دیے گئے کہ ذرا زیادہ پیسے جو ہے وہ دینے اور لینے میں ہمیں پرابلم نہ ہو. آپ خود ہی سوچیے کہ اگر یہ 100 روپے کا سب سے بڑا نوٹ ہو، یا چلیں 500 کا سب سے بڑا نوٹ ہو، تو کسی کو 5 لاکھ دینا ہو تو اس میں تو اچھا خاصا وزن ہو جائے گا اور بیگ بڑا ہو جائے گا. تو لوگ کیسے آسانی سے جو ہے وہ رقوم دے سکتے ہیں. تو اب تو آپ نے 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا، اور ماشاءاللہ جو آپ کی پشت پر ہیں انہوں نے اس کو 2006 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. کیونکہ 86 میں 500 روپیز کا نوٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا، اور 1000 اس کے نیکسٹ ایئر میں انٹروڈیوس ہو گیا، یعنی 87 میں انٹروڈیوس ہو گیا. تو اس سے پہلے تو سارے چھوٹے نوٹ ہوتے تھے، اس وجہ سے کرپشن نہیں تھی. تو یہ کرپشن جو ہے وہ 86 میں کس کی حکومت تھی اور کون تھا، اگر آپ کو اندازہ ہو تو آپ بخوبی یہ جان سکتے ہیں. اور پھر چھوٹے نوٹ تو چلیں، یعنی کائن کو غائب کرنا بھی تو مہنگائی کو بڑھانے کے برابر ہے. لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کرپشن کی، تو 500 اور 1000 کا نوٹ جو ہے وہ 86 اور پھر 87 میں یہ انٹروڈیوس ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کسی گورنمنٹ نے آگے جو ہے وہ بڑھ کر، یعنی جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس کو نہیں کیا. پھر 2006 میں یہ کس کی حکومت تھی آپ ذرا غور فرمائیے، جو آپ کو کہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. پھر آپ کا ان کے ریفرینڈم میں بھی بہت ہاتھ تھا، تو انہوں نے 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ 2006 میں انٹروڈیوس کرا دیا. تو اب لوگوں کو رشوت دینے میں اور کرپشن کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ اگر ان کو 10 لاکھ کسی کو دینا ہے تو 2 گٹھیاں اس کی پاکٹ میں بڑے آسانی سے آ جاتی ہیں، اور ایک گٹھی میں 100 نوٹ ہوتے ہیں، تو یعنی 5 لاکھ، اور پھر 5 لاکھ 10 لاکھ اس کو دیا اور وہ جیب میں ڈال کے چل پڑا. تو اگر اس نے کوئی جیکٹ ویکٹ پہن لی ہے تو اس کو 40-50 لاکھ بھی اس کی جیب میں فوری سے آپ ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوا؟ یہ ان صاحب نے کیا جو کہ کہتے تو تھے کہ فرسٹ پاکستان
اور کتاب انہوں نے لکھی ان دا لائن آف فائر، لیکن پوری قوم کو ان دا لائن آف فائر جو ہے وہ کھڑے کر کے تو خود مصوف جو ہے وہ یہاں سے قانون سے فرار حاصل کر کے باہر چلے گئے، اور باہر جا کے وہ ان کی کئی کہانیاں زبان زد عام ہو گئیں۔ تو چلیں، آپ کے بقول جو ہے وہ کرپشن کے لیے پچھلی گورنمنٹس تھیں، تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ نواز شریف صاحب کو کون لے کر آئے تھے، اور پھر ان کو کیسے کیسے کام کرنے کے لیے کیسے کیسے ان کے اتحاد، جس میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ جی جنہوں نے پیسے لیے تھے ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کریں۔ تو آپ اتنے ہی کرپشن کے اگر یعنی ختم کرنے کے دل دادا ہیں تو آپ اپنی ایف آئی اے کو کہیے کہ ذرا اس کیس کو اٹھا لیں جس میں آئی جی آئی کو پیسے دیے گئے تھے، لیکن آپ وہ کام تو کریں گے نہیں، بقایا آپ گردان ضرور جو ہے نا وہ پڑھتے رہیں گے کہ میں نے کرپشن نہیں کرنے دینی اور میں جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہوں، لیکن اپنے دائیں بائیں دیکھیں اور اپنی کیبنٹ میں دیکھیں گے کتنے ایسے ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں کا حصہ تھے۔ آپ ذرا غور سے اپنے منسٹرز کو دیکھ لیجئے تو وہ ماشاءاللہ ان حکومتوں میں اگر تھے اور ان حکومتوں نے کرپشن کی تو صاف ظاہر ہے وہ لوگ بھی تو اس کا حصہ رہے، لیکن کیونکہ اب آپ کو وہ سوٹ کرتے ہیں اس لیے آپ اس پر تو غور نہیں فرمائیں گے۔ آگے چل کے ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے انٹرویو میں جس چیز کا ذکر فرماتے ہیں اور بہت شد و مت سے ذکر فرما رہے ہیں کہ برطانیہ میں جو پارلیمنٹ میں اس میں بحث جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک بات کرنے کا اور یعنی وہاں پر وہ لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور جو بہت اعلیٰ ہوتے، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ ذرا اپنی پارٹی میں لوگوں کو دیکھیے کہ کتنے پڑھے لکھے اور کتنے کریڈیبل لوگ ہیں، اور پھر ان میں سے جو اسمبلی میں بولتے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو ان کے منہ سے جو ہے وہ پھول جھڑتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہاں جی ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں پر اتنے گیلے کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا گیلے پھر ہونے کی وجہ تو کہیں شاہ محمود قریشی ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں آپ نے تو کبھی آنا پسند ہی نہیں کیا، اور آپ کے جو نمائندے وہاں گفتگو فرماتے ہیں وہ اللہ پناہ وہ کیسی کیسی ہماری اقدار جو ویلیو آپ ذکر کر رہے تھے ان کو وہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ آپ اپنے دو چار وزیروں کی تقریر سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے معاشرے کو کس لیول پر، یعنی پہلے ہی اس کا کوئی لیول نہیں تھا تو آپ نے جو ہے نا اس کے نیچے سے، وہ کہتے ہیں پانی جہاں زیادہ بہ رہا ہو کہ اس کے نیچے سے پٹی جو ہے نا وہ یعنی زمین ہی پھٹ گئی، تو آپ نے ویلیوز کا جو ہے نا وہ نیچے بنیاد ہی پھاڑ دی۔ اب جو ہے وہ کہاں گریں گے، وہ بہت ہی نیچے جا کے گریں گے، تو ہم سیاسی طور پر اور معاشرے کے طور پر جو ہے وہ آپ کی یعنی اپنی زبان اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کی زبان سے تو ہمیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ تو جناب اس وجہ سے ہمارے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ منتخب نمائندے، اچھے نمائندے اس لیے نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ ہم خود جو ہے وہ مسلسل معیار کو گرائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی پچھلی 5 6 8 پارلیمنٹ جو کہ کچھ کم مدت کے لیے رہی ہیں تو ان کو دیکھ لیجئے کہ مسلسل جو ہے وہ معیار گرتا چلا ہے۔ پھر آپ این آر او کہتے ہیں کہ جی میں نے این آر او نہیں دینا، تو آپ ذرا یہ وضاحت کسی دن فرما دیں کہ این آر او آپ کیسے دے سکتے ہیں، یعنی یا تو آپ عدالت ہوں یا پھر آپ جو ہے وہ کوئی فوجی حکمران ہوں جنہوں نے ایک طرح کا کانسٹیٹیوشنل پروویژنل آرڈر جاری کیا ہو، تو پھر تو آپ کہیں کہ جی میں این آر او دے سکتا ہوں اور میں این آر او نہیں دوں گا۔ عدالتوں نے اپنا کام کرنا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ قانون سازی نہیں کر سکتے۔ تو ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیبیٹ جو ہے وہ یہاں پر معاشرے میں نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے 2.5 سالہ حکومت میں کون سی ڈیبیٹ کو آپ نے فروغ دی ہے؟ آپ کسی ڈیبیٹ کو ہی فروغ دے دیتے کہ جی لوگ جو ہیں وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کے حصہ لیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ فار ایگزامپل کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے وہ اگر اتنے جو ہے وہ سکولز بنا دیں اور سکولز میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے اور ٹیچرز کو اتنی اتنی تنخواہیں دیں اور اتنی کوالیفیکیشن کے ٹیچرز وہاں پر رکھیں اور قوم میں تعلیم کا فروغ دیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک خاص قسم کی نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی کو ایشو کرے گی، جس سے لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ تقویت پائے گی کہ دیکھیں یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہیں پر کوئی تعلیمی ادارے میں کنٹریبیوٹ کیا ہو۔
یا آپ انہیں کہتے جی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ کس طرح کی ونڈو ٹائپ کوئی فیسلٹیز جو ہوتی ہیں ان پر ہم آپ کو اس طرح کی پروٹوکول آپ کے لیے رکھیں گے. تو یعنی کہ آپ کوئی نہ کوئی تو اپنی ڈبیٹ میں اپنی گفتگو میں کسی موضوع کو لے کر آتے. اس کے علاوہ بی سی او ہیں, ہیلتھ ہے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلے ہم اس ڈبیٹ کو شروع کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو ڈبیٹ یہی سنی ہے کہ جی فلاں نے لٹ لیا تو اب میں نے ان کو این آر او نہیں دینا. حالانکہ آپ کس سے این آر او جو ہے نا وہ پیٹرول والوں نے 25 روپے کا لے لیا. یعنی ایک ہی دن میں آپ نے ان کو یہ گارنٹی کر دی کہ جو جی عوام کو لوٹو. پھر دوسرے جو دوائیوں والے تھے ان کو آپ نے کہا کہ 300 گنا بڑھا لو, تو ادھر آپ نے این آر او دے دیا. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ این آر او بس اپنی کنوینئنس پر دیتے جاتے ہیں, اور جو کہتا ہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا وہ سب سے زیادہ این آر او دیتا ہے. آج کل معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے اور بہت مقبول بھی ہے. جیسے وہ انہوں نے کہا جی بندہ بہت ایماندار ہے, تو وہ بات کتنی چڑھی. تو یہ آپ کا بھی این آر او اسی طرح جو ہے نا وہ معاشرے میں چل پھر رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک طرح کی ہم کر رہے ہیں اور نیکسٹ ایئر سے ہم اس کو کریں گے. تو ایجوکیشن کے بارے میں تو مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کے شوکت خانم ہاسپٹل کے لان میں ایک تقریب ہوئی تھی 1994 میں, جس میں میں ذاتی طور پر موجود بھی تھا. وہاں پر اللہ جنت نصیب کرے خالد معراج جو کہ کبھی پاکستان کی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے تھے وہ بھی موجود تھے. تو لوگوں نے آپ سے یہی کہا کہ جی دیکھیں آپ سیاست میں تو آ رہے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ایجوکیشن میں آئیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور اسپیشلی بچوں کو ایجوکیٹ کریں. تو 20 سال کے بعد آپ وزارت عظمیٰ تک آٹومیٹیکلی پہنچ جائیں گے جب وہ بچے ووٹر کی شکل میں آئیں گے. تو آپ پورے پاکستان میں جیسے آپ نے شوکت خانم بنایا ہے اس طرح آپ پاکستان میں جو ہے وہ کئی 100 تعلیمی ادارے کھڑے کر سکتے ہیں اور اس میں لوگوں کو فری ایجوکیشن یعنی بچوں کو دیں, اور وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ آپ کے ہی ووٹر ہوں گے اور آپ معاشرے کے سارے کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سیاست میں اس وقت جانے کو چھوڑیں, کوئی 20 سال بعد سوچیں. تو وہ 94 تھا, تو آپ 2014 میں ایک طرح کے وزیر اعظم بن چکے ہوتے. آپ 6 سال مزید لیٹ ہو گئے جس میں آپ نے ایجوکیشن کو اس وقت ترجیح نہیں دی تھی. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اندر جو ہے نا وہ بڑی تبدیلی آ گئی اور آپ نے یہ سوچا اور وہ سوچا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, اس میں کچھ اور عوامل بھی کار فرما ہیں جن پر آپ تھوڑی توجہ دیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر آپ نے ہماری ایکسپورٹ کا ذکر کیا, جی آپ بڑی بڑھ رہی ہیں اور فیصل آباد میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو ہماری جو ہے وہ امپورٹ بڑھ گئی ہیں, ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی. تو پھر مڑ کے بعد جو ہے وہ آپ کی ڈبیٹ کی طرف جاتی ہے کہ آپ ایسا کرتے کہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان میں کوئی ایسے انسٹیٹیوشن ہی بنا دیتے کہ جو ایکسپورٹ کی ایجوکیشن دیتے ینگسٹرز کو, اور ان کو بتاتے کہ ایکسپورٹس کس چڑیا کا نام ہے اور اس بلا کو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. وہاں پر آپ ینگ یعنی پارٹیسپینٹس کے گروپ بنواتے اور ان کو ایکسپورٹ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ٹرین کرتے اور پھر ان کو باہر لے کے جاتے. یہ تو کتنا بڑا کام نہیں تھا کہ جس میں آپ کو کوئی اربوں ڈالر کی ریکوائرمنٹ تھی. تو آپ کے جو ہے نا ایکسپورٹ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہیں. آپ کے جو ایکسپورٹ کے ادارے ہیں یعنی جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ تو کسی کو ایک پروفارما جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے, اور ساتھ میں جو دوسرے لوگ ایکسپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی جیسے فیملی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسی طرح کے وہ فیملی بزنسز ہیں, وہ کسی کو باہر انفارمیشن ہی نہیں جانے دیتے. تو یہ ایک پریکٹیکل ماحول یعنی سچویشن ہے جس کو ہم نے خود فیس کیا کہ جب ہم یونیورسٹی سے نکلے تو ہم نے کہا کہ چلیں ایکسپورٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ ان کو کیسے کیا جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں کسی نے کلو ہی نہیں پکڑا ہے. اور جو ایکسپورٹ کرتے تھے ہمارے کلاس فیلوز اور ادھر ادھر کے لوگ ان سے جو ہے وہ مکمل انفارمیشن لینی جو ہے وہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں رہی کیونکہ وہ ان کا فیملی بزنس تھا. تو آپ جو ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کام 2.5 سال میں کرتے تھے, آپ نے پہلے کوئی پلان کیا ہوتا, چلے پہلے نہیں تھا, ان 2.5 سالوں میں کر لیتے. اب تو آپ کے جو ہے وہ دن گنے جا چکے ہیں. تو یہ وہ کنٹری ہے جو ہم سے 1971 میں الگ ہو گیا تھا یعنی بنگلہ دیش. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ایکسپورٹس کیا ہوتی ہیں اور انہوں نے پھر آپ کی پوری انڈسٹری یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد سے کھینچ کے لے گئے. تو آج جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں مزدوروں کی کمی ہو گئی ہے اور یہاں پر کم لوگ دستیاب ہیں اور فل سوئنگ پہ چل رہے ہیں, تو بنیادی طور پر جو لوگ یہاں سے بزنس اپنا بنگلہ دیش یعنی اس کا گارمنٹس کا اور کاٹن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو تھے جو لے گئے وہ اپنے ورکر بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو اب پیچھے صاف ذرا اتنے اسکلڈ ورکر تو اویلیبل نہیں, تو اس وجہ سے ان کی شارٹیج ہے.
تو بنگلہ دیش بننے سے پہلے ان لوگوں کو یعنی جب یہ مشرقی پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان، تو ان کو کہا جاتا تھا ان کے یہاں بس سیلاب بہت آتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اسی پر جو ہے نا وہ شیخ مجیب نے اسلام آباد میں آتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پٹسن کی خوشبو آتی ہے ان سڑکوں پر سے. تو جب یہ 1971 میں ہم سے جدا ہوئے تو انہوں نے اپنی اکانومی کو اور اپنی ہر ایک چیز کو درست کرنا شروع کیا، کیونکہ ان پر سے وہ امبریلا ڈرانے والا جو ہے وہ ہٹ گیا تھا. تو کیا ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، آپ غور فرمائیں تو بنگلہ دیش کی ہم مثال ہر یعنی شعبہ زندگی میں دیتے ہیں. ایجوکیشن ہو تو کہتے ہیں بنگلہ دیش ماڈل، پولیٹیکل سسٹم ہو تو بنگلہ دیش ماڈل، ایکسپورٹ ہو تو بنگلہ دیش ماڈل. تو بنگلہ دیش ماڈل جو ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو ان کی جو فی کس آمدنی ہے یعنی پر کیپٹا، وہ آج 2020 میں تقریباً $2000 تک پہنچ چکی ہے، جو کہ آپ اگر اس کو دیکھیں جب یہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا یعنی 1960s میں، تو یہ تقریباً کوئی $90 کے قریب تھی. تو جب 71 سے انہوں نے اپنی چیزیں خود مینج کرنی شروع کی تو ہماری آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کے یعنی $100-125 سے سٹارٹ ہوتا ہے 71 میں، تو اب یہ $2000 پر پہنچ گئی 2020 میں. تو یعنی انہوں نے اس پر کافی کیا. تو ابھی تھوڑی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اور انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی اکانومی میں یہ کس طرح سے تبدیلی آئی ہے پچھلے جب سے بنگلہ دیش یعنی بنا ہے اور ایسٹ پاکستان سے اس کا نام چینج ہوا، یعنی ہم سے وہ جب سے بچھڑے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ 2004 میں پاکستان کی جو فی کس آمدنی تھی وہ تقریباً $700 کے قریب تھی، جبکہ انڈیا کی ہم سے کم تھی اور وہ بھی $650 بھی نہیں تھی، $625 تھی، اور بنگلہ دیش کی $500 سے کم تھی. تو پھر جب ہم 2020 میں آتے ہیں، یعنی یہ پریکٹیکلی 2020 نہیں ہے، یہ 2019 کی فگرز یہاں پہ دی گئی ہیں، تو بنگلہ دیش کے ہو گئے $1890 آلموسٹ. تو انہوں نے کتنی اس میں ترقی کر لی؟ انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 4 گنا اپنی انکم کو بڑھا لیا. انڈیا کی $633 تھی تو وہ 1877 پر چلے گئے. تو یعنی انہوں نے 3 گنا بڑھا لیا. بنگلہ دیش نے 4 گنا بڑھایا، انڈیا نے 3 گنا اپنی فی کس آمدنی کو بڑھا لیا، جبکہ ہم نے صرف اپنی فی کس آمدنی کو 2 گنا بمشکل کیا. بلکہ بمشکل کیا کیا، ہم نے 2 گنا سے کم کیا، کیونکہ ہمارے $700 آلموسٹ بنتے تھے، تو ہمیں $1400 اگر 2 گنا ہو تو یہ کوئی $1300 سے بھی کم تھی 2019 میں. تو اب جو ہے وہ بنگلہ دیش ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ $2000 پر چلا گیا، انڈیا $3000 کراس کر گیا. تو ہم جو ہے وہ 1500 کی فگر میں یا 1450 کی فگر میں اس طرح سے چل رہے ہیں. تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جو زیادہ باتیں کرتے تھے کہ جی ہم بہت عقل کل ہیں، تو وہ تو سب جھوٹ ثابت ہو گیا، کیونکہ بنگلہ دیش نے انڈر 50 ایئرز یا 50 انڈر 50 ایئرز میں ہم نے ثابت کر دیا کہ جب اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہتے تو وہاں کے لوگوں کی تو بہت بری حالت ہوتی. ابھی تو ان کی اگر یعنی ہمارے ساتھ ہوتی تو ان کی تو پر کیپٹل جو ہے وہ کوئی 1300 کیا ہوتی، 11,000 بھی بمشکل ہوتی. تو دیکھیں انہوں نے یہ ٹرن اراؤنڈ کی ہر ایک چیز. تو وزیر اعظم صاحب نے شاید اس چیز کو ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ہے نا وہ کیا. پھر ٹورزم کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر فرمایا. تو ٹورزم میں یہ وہ ایف آئی آر ہے جو کہ ٹورزم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تھی، کیونکہ سیاح جو ہے یعنی لوگ جو ٹورسٹ تھے وہ مری گئے، تو مری میں ان کو مارا پیٹا گیا اور پھر انہوں نے پروٹیسٹ کی اور پھر جا کے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ ہوئی. پھر دوسرا ہمارا مری ہی جو ہے وہ ٹورزم کا ایک اسپاٹ ہے پاکستان میں جو کہ بہت پرانا ہے. تو یہاں پر آپ کے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کے ایم پی اے کے کام نہ کرنے پر وہاں کے اسی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے گا، تحصیلدار کو سسپینڈ کر دیے گا. تو آپ کون سے جو ہے وہ ٹورزم کو فروغ دیں گے؟ دوسرا اگر آپ ناران کا گان کی سائڈ پر چلے جائیں جو کہ آپ کے پی کے میں آتے ہیں، تو وہاں پر سیف الملوک جھیل جو ہے اس کے رستے میں ورک شاپس کھلی ہوئی ہیں اور وہاں پہ نیچر کو اور قدرتی مناظر کو بہت برے طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے اور تباہ کیا جا رہا ہے. تو
बकाया आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो उसको डेवलप करने में इट वुड टेक फेयरली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वैसे भी अगर लोगों को आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सिखाएंगे तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम जो है वो दरकार है, तो इतना छेती से हमारा टूरिज़्म भी डेवलप नहीं होने वाला। तो अब वज़ीर आज़म साहब ने अपने इसी गपशप में जो उन्होंने हम टीवी के लिए कहा था खुद कि जी मैं उनको इंटरव्यू दूंगा, तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी जब वो पैसे शौकत खानम के इकट्ठे कर रहे थे तो गरीब जो है ना बगैर देखे हुए पैसे जो है उनके गले में डाल देते थे। और जब उनसे पूछा गया कि आपके पास तो बहुत कम इनकम है, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो अपनी जो है ना वो आखिरत संवारने के लिए कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि अब जो है वो शायद हमें इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो वो हमें लगता है कि वो एक्सप्लॉइट करने के मानी तो कुछ और है, लेकिन हमें यूँ लगता है कि अब उसकी एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगी गरीबों की। जैसे कि अभी उनको जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि जी हम पहले बहुत पैनिक में थे, अब हमने स्टेबल किया, अब टर्न अराउंड कर रहे हैं, तो इस चक्कर में जो है वो अब लोग फंसने वाले नहीं। तो वज़ीर आज़म साहब आप जो है वो कुछ इन चीज़ों पर गौर फरमाइए और किस्से ज़रूर सुनाइए। आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे वज़ीर आज़म होने के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना है।